ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تیری شان۔ تو رمضان المبارک کام کا مہینہ اور ذی الحجہ انعام کا مہینہ، یہ وجہ تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آنے کا انتظار فرماتے تھے۔ 2 مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو بھئی 2 مہینے پہلے سے دعا مانگ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام اہمیت جانتے ہیں نا کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے۔ تو آپ رمضان میں خوب محنت کریں۔ 1 مہینہ ہے نا، 1 مہینے میں انسان اگر گناہوں کو کرنا چھوڑ دے تو کون سا مشکل کام ہے۔ آئندہ پھر اللہ توفیق دے دیتے ہیں، چھڑوا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری زندگی کا اہم مہینہ ہے۔ ہمارے اسلاف جب ایک دوسرے کا تذکرہ کرتے تھے نا تو کسی کی فضیلت کو بیان کرنا ہوتا وہ کہتے ہو وہ تو اپنی زندگی کے 45 رمضان گزار چکا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کا گزارنا ان کے نزدیک بزرگی کا معیار تھا کہ جی اس کو تو بڑا موقع ملا عبادت کرنے کا، وہ تو 45 رمضان گزار چکا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف 6 مہینے رمضان کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ ہمارے اکابر 6 مہینے رمضان المبارک کے آنے کی دعائیں مانگتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو بقیہ سال کے 6 مہینے رمضان کی قبولیت کی دعائیں مانگتے تھے۔ پورا سال ہی رمضان کی دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ اس لیے رمضان المبارک کی برکتوں کا کہنا ہی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتے۔ تو کسی نے پوچھا دلیل کیا؟ فرمایا اگر عذاب دینا ہوتا اس امت کو رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتے۔ رمضان کا مہینہ دینے کا مقصد ہی یہی کہ کسی کو عذاب ہو ہی نہ، سب بخشے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، 11 کوكبا 11 بھائی اور 12ویں یوسف علیہ السلام، تو کل 12 ہو گئے۔ تو 12 بھائی تھے، 11 سے غلطی ہوئی مگر 12ویں کے صدقے 11 کی غلطی معاف ہو گئی۔ تو رمضان مبارک کی مثال یوسف علیہ السلام کی ہے، جو 11 مہینے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اگر رمضان کو صحیح طریقے سے گزار لیں تو اللہ اس رمضان کے مہینے کے صدقے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اپنے لیے بھی دعا مانگیں، عزیز و اقارب کے لیے، امت کے لیے، دنیا کی نعمتیں مانگیں اور آخرت کی نعمتیں مانگیں، ہدایت مانگیں، ایمان مانگیں، جو جی میں آئے مانگیں، مگر مانگیں ضرور۔ یہ نہ ہو کہ اتنا بابرکت وقت آ کے گزر بھی جائے اور ہمیں احساس ہی نہ ہو کہ بھئی ہے ہی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس وقت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سے تیاری کر لیں۔ رمضان مبارک کی تیاری یہ نہیں ہوتی کہ بس گھر کے اندر گروسری ڈلوا لی اور کھانا پینا ہر چیز مہیا، یہ تیاری ہے۔ یہ تو ضرورت ہے۔ ضرورت الگ چیز ہوتی ہے، مقصد الگ چیز ہوتا ہے۔ اصل تو یہ کہ ابھی سے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر کے عبادت، نفل، ذکر، تسبیح، تلاوت، ان تمام چیزوں کی پابندی شروع کر دیں، اور ابھی تو چند دن باقی رہ گئے۔ امام ربانی مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب دن نکلنا ہوتا ہے
تو سورج طلوع ہونے سے 1.5-2 گھنٹے پہلے صبح صادق ہوتی ہے. تاریک رات کی حالت میں پاؤ پھٹتی ہے اور صبح کی روشنی نمودار ہونی شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ روشنی بڑھتی ہے حتیٰ کہ سورج نکلنے سے 10-15 منٹ پہلے ایسے ہی روشنی ہوتی ہے جیسے کہ سورج نکلنے کے بعد کی روشنی. تجربہ اس طرح کہ اگر کسی بندے کو نماز پڑھنے میں دیر ہو جائے تو وہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہ جی قضا ہو گئی، لیکن چارٹ کو دیکھے گا تو پتہ چلے گا نہیں ابھی 10 منٹ ہیں. لیکن روشنی اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ سورج نکل چکا. تو اس کا مطلب یہ کہ 15 شعبان کو ان برکات کے جو دن ہے اس کی صبح صادق شروع ہوتی ہے. ہر دن میں یہ نورانیت بڑھتی ہے حتیٰ کہ 29 شعبان کو ایسے ہی یہ انوارات ہوتے ہیں جیسے کہ رمضان کے انوارات ہوتے ہیں. اس لیے ان دنوں میں عام بندہ بھی محسوس کرتا ہے کہ نیکی کو جی زیادہ چاہتا ہے، اور جو صاحب باطن ہو وہ تو آسمان سے بارش کی طرح رحمتوں کو برستا آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو بس اتنی بات کہنی تھی کہ ہم اس نعمت کی قدردانی کریں، اللہ سے مانگیں. رب کریم نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور مرتبہ اپنے آپ کو بخشوانے کا موقع عطا فرما دیا. اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عشق خدا یار نار غضب دی